السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں محمد محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں بریز آف نالج۔ مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمتوں بھرے 8 ستونوں کو خصوصی فضیلت حاصل ہے۔ ان پر ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ روضۃ الجنہ یعنی جنت کی کیاری کے اندر 6 ستونوں کی زیارت ممکن ہے۔ 2 ستون چونکہ اب حجرہ مطہرہ کے اندر ہیں، لہذا ان کی زیارت مشکل ہے۔ ستون کو عربی میں استوانہ کہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ستون حنانہ کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ ستون سیدھی جانب محراب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ملا ہوا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدارج النبوت میں اس کا واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، ہجرت کے 7ویں سال ممبر شریف کا بنانا واقع ہوا۔ مطلب یہ کہ مسجد نبوی شریف میں ممبر بنایا گیا جس پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے۔ اس سے پہلے ممبر نہ تھا۔ اس کے بنانے والے کے تعین میں مختلف روایتیں ہیں، مگر اس پر سب متفق ہیں کہ ممبر شریف کے بننے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ستون سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، اور جب ممبر بن گیا، اور ایک روایت میں ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر تشریف لائے تو وہ ستون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں رونے لگا۔ یہ حدیث مشہور اور حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں، اور اس کی خصوصیت بھی متعدد احادیث صحیحہ سے ثابت شدہ ہیں۔ محدثین روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف کے بننے سے پہلے کھڑے ہو کر صحابہ کرام کو خطبہ عالی مشرف فرمایا کرتے، اور بسبب طویل قیام تھکن عارض ہو جاتی تو پشت مبارک کو مسجد شریف کے ستون سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب ممبر شریف بنا تو روز جمعہ ستون کے آگے سے گزر کر ممبر پر تشریف لائے۔ جب اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز سنی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آگے نہ پایا تو رونے اور فریاد کرنے لگا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ ستون ایسے روتا تھا جیسے کسی اونٹ کا بچہ گم ہو جائے اور وہ اونٹ روئے۔ ایک روایت میں ہے کہ بچہ ماں کو بلانے کے لیے جس طرح روتا ہے وہ ایسے روتا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ اس شخص کی مانند روتا تھا جس کا محبوب و معشوق اس سے جدا ہو جائے اور وہ اس کی محبت میں روئے۔ چنانچہ اس ستون کے رونے سے حاضرین مسجد کے دل بھر آئے اور وہ بھی رونے لگے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ اس طرح اس نے آہو ظاہری کی کہ وہ پھٹ گیا، چنانچہ حاضرین کو گمان ہوا کہ وہ گر پڑے گا، اور وہ اس سے خوف زدہ ہو گئے۔ بعد اپنی جگہ سے اچھل پڑے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف سے اترے اور اس ستون کے پاس تشریف لے گئے، اور اس پر دست اقدس رکھ کر اس کو اپنی آغوش شریف سے لپٹا لیا اور فرمایا، اگر تو چاہے تو تجھے باغ میں لوٹا دیں اور تجھے اپنی جگہ جما دیں تاکہ تو دوبارہ سر سبز و شاداب ہو کر پھل دے، اور اگر تو چاہے تو تجھے جنت کی زمین میں جما دیں تاکہ تو جنت کی کیاریوں اور اس کے چشموں کے پانی سے سیراب ہو، اور انبیاء، اولیاء اور صالح تیرے پھل تناول فرمائیں۔ جتنی دیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ستون کو اپنی آغوش مبارک میں لیے رہے، فرماتے رہے، ہاں میں نے کیا، ہاں میں نے کیا۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا، یا رسول اللہ یہ کیا کہتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں نے اس سے دریافت کیا کہ کیا دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا جنت میں، تو اس نے جنت میں رہنا پسند کیا۔ اس پر میں نے کہا، ہاں میں نے کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ستون ذکر سے محرومی کی بنا پر رویا ہے۔
حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ جب وہ منبر شریف کی حدیث بیان کرتے تو فرماتے: اے مسلمانوں، جب ایک لکڑی کا ٹکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے آہ و فغاں کرتا ہے تو تمہیں تو اس سے زیادہ سزاوار ہے کہ لقائے محبوب کے مشتاق بنو۔ ایک روایت میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ستون کو اسی جگہ دفن کر دیا۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، شکریہ۔